ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام مہناز ہے اور ہر لڑکی کی طرح میرے بھی کچھ خواب تھے، لیکن مجھے خواب دیکھنے کا تاوان بھرنا پڑا جو میں ساری زندگی نہیں بھول سکتی۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ کوئی اپنا کسی کے ساتھ ایسے بھی کر سکتا ہے جو میرے ساتھ ہوا۔ میں تو صرف 6 سال کی تھی، مگر مجھ پر کسی نے رحم نہیں کیا اور میری زندگی برباد کر دی۔ کاش میری ماں مجھے بچا لیتی تو میرے ساتھ وہ سب نہ ہوتا جسے سن کر لوگوں کی روح کانپ جاتی ہے۔ میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں صرف اور صرف غربت کا راج تھا۔ ہم 7 بہن بھائی تھے۔ ابا کسی کی دکان پر کام کرتے تھے اور اماں کسی کے گھر میں کام کرنے جایا کرتی تھیں۔ میں تو اس وقت بہت چھوٹی تھی، تقریباً 6-7 سال کی، اسی لیے مجھے بالکل ایک دھندلے خواب کی طرح اپنی وہ زندگی یاد ہے۔ میری بہنیں مجھ سے بڑی تھیں اور بھائی چھوٹا تھا۔ گھر میں کھانے پینے کی بھی اس قدر تنگی تھی کہ مشکل سے ایک یا آدھی روٹی ہمیں ملتی تھی۔ ہم دوسرے بچوں کی طرح اسکول بھی نہیں جاتے تھے۔ پیسے لے کر چیز کھانا تو دور کی بات تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مرتبہ ہمارے گاؤں میں میلہ لگا تھا جس میں جانے کی ضد ہم بہن بھائی کر رہے تھے۔ ابا نے ہمیں سختی سے منع کیا لیکن ہم نہیں مانے اور اماں کے ساتھ میلے میں چلے گئے، کیونکہ اماں کا دل ہم سب کو روتے ہوئے دیکھ کر پگھل گیا تھا۔ نہ جانے وہ کون سا دن تھا، لیکن میری زندگی کا سب سے برا دن وہی تھا جب میں اپنی اماں اور باقی 6 بہن بھائیوں کے ساتھ میلے میں چلی گئی۔ لوگوں کا اتنا ہجوم دیکھ کر میں بہت گھبرا رہی تھی۔ میں نے اپنی بڑی بہن کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ میلے میں طرح طرح کے جھولے اور کھانے پینے کی چیزیں دیکھ کر ہمارا دل للچا رہا تھا، لیکن ہمارے پاس بالکل بھی پیسے نہیں تھے کہ ہم کوئی چیز خرید سکتے یا جھولے لے پاتے۔ میری بڑی بہن نے اماں سے کہا کہ ایک جھولا تو دلا دو اور ہمیں جلیبیاں کھانی ہیں، تو اماں کہنے لگیں کہ میرے پاس بالکل بھی پیسے نہیں، نہ تو میں جھولا دلا سکتی ہوں اور نہ کسی کو جلیبی لے کر دے سکتی ہوں، اس لیے چپ چاپ میلے کی رونق دیکھو اور کچھ دیر بعد واپس چلتے ہیں۔ لیکن اچانک سے میلے میں لوگوں کی بھگدڑ مچ گئی۔ اماں ہمیں لے کر ایک سائٹ پر کھڑی ہو گئی، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ پھر اماں نے اچانک کہا کہ چلو جلدی جلدی گھر چلو ورنہ یہاں پر ہم پھنس جائیں گے۔ یہ کہہ کر اماں سارے بہن بھائیوں کو لے کر آگے آگے چلنے لگی۔ میں چھوٹی سی تھی، اچانک میرا پیر کسی چیز میں اٹک گیا اور میں وہیں پر گر گئی۔ میرا ہاتھ بہن کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا، لیکن کوئی بھی میرے لیے رکا نہیں۔ میں اماں کو آوازیں دیتی رہی لیکن میلے کے شور شرابے میں میری آواز کہیں کھو گئی۔ اماں اور میرے بہن بھائی میری نظروں سے اوجھل ہو گئے اور میں لوگوں کی ٹھوکروں سے بچتی ہوئی ایک طرف کھڑی ہو کر رونے لگ گئی۔ میں نے اماں کو بہت آوازیں دی اور انہیں ادھر ادھر تلاش کرنے کی بہت کوششیں کی، لیکن مجھے نہ تو اماں کہیں نظر آئی نہ ہی میری کوئی بہن یا بھائی۔ میں وہیں کھڑی بری طرح رو رہی تھی کہ تھوڑی دیر بعد ایک عورت میرے پاس آ گئی اور پوچھنے لگی کہ یہاں کھڑی رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا کہ میری اماں پتہ نہیں کہاں کھو گئی ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ پریشان نہ ہو، میں تمہیں تمہاری اماں کے پاس لے چلتی ہوں۔ میں نے یہ بات سنی تو رونا بند کر کے اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ عورت مجھے گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے گئی اور کہنے لگی ابھی تو رات ہو چکی ہے، میں صبح تمہیں تمہاری اماں کے پاس لے جاؤں گی۔ پھر اس نے مجھے کھانا دیا اور دودھ کا گلاس بھی۔ میں بہت خوش ہو گئی۔ میں نے کھانا کھا کے دودھ پیا اور پھر وہیں پر لیٹ کر سو گئی۔ جب صبح ہوئی تو اس نے مجھے اچھا سا ناشتہ کروایا اور کہنے لگی کہ یہ کپڑے پہن کر تیار ہو جاؤ، پھر ہم چلتے ہیں۔ نئے کپڑے دیکھ کر میرا دل للچا گیا۔ میں نے جلدی سے کپڑے بدل لیے۔ اس کے بعد اس عورت سے کہا کہ آنٹی چلو مجھے اماں کے پاس چھوڑاؤ۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے تمہاری اماں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی، اس لیے جب تک تمہاری اماں کی کوئی خبر نہیں ملتی تم میرے پاس ہی رہ لو۔ میں یہ سن کر خاموش ہو گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تو وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی، تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دوں گی۔ جب تمہاری اماں مل جائے گی تو پھر تم ان کے پاس چلی جانا۔ انہوں نے مجھ سے میرا نام پوچھا اور مجھے کھیلنے کے لیے کھلونے بھی دیے۔ اس طرح میں آنٹی کے پاس رہنے لگ گئی۔ مجھے وہاں پر کچھ دن گزرے تھے کہ ایک دن ایک اور انکل آنٹی وہاں پر آ گئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی اماں سے ملے تھے مگر آپ کی اماں نے آپ کو رکھنے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرے پاس پہلے ہی بہت بچے ہیں۔
मैं महनाज का बोझ नहीं उठा सकती, इसी लिए अब आप हमारे साथ रहोगी। मैं तो बहुत छोटी सी थी, मुझे इन बातों की समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने रोना शुरू कर दिया तो अंकल ने मुझे डांट कर खामोश करवा दिया। अब मैं उनके साथ उनके घर चली गई। उनका घर भी किसी गांव में हमारे घर जैसा ही था, लेकिन उनके घर में कोई बच्चे नहीं थे। मैं अकेली थी, इसलिए मुझे पेट भर के खाने को रोटी मिलती थी। पहले पहल तो मुझे अम्मा अब्बा की और अपने बहन भाइयों की बहुत ज़्यादा याद आती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं उनको भूलने लग गई और नए माँ बाप के पास ही मेरा दिल लग गया। मेरे नए अब्बा शहर से माल लाकर गांव की दुकानों पर सप्लाई करते थे और अम्मा घर में बच्चों के कपड़े बेचा करती थी। गांव की बहुत सारी औरतें वो कपड़े लेने के लिए हमारे घर आती थीं। अम्मा ने उनको बताया कि महनाज हमारी बेटी है, हमने इसको एक यतीम खाने से गोद लिया है। ये सुनकर सब औरतें अम्मा की तारीफ करती और मैं हैरान हो जाती कि मुझे तो किसी यतीम खाने से नहीं लिया, बल्कि मैं तो मेले में गुम हो गई थी। फिर मुझे मेरी अम्मा याद आ जाती, जिसने मुझे अपने पास रखने से इनकार कर दिया, इसीलिए मैं उससे नफरत करने लग गई थी। अम्मा अब्बा ने मुझे स्कूल में दाखिल करवा दिया। हमारा गांव छोटा सा था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ हाई स्कूल बना हुआ था। मैं भी वहीं पर पढ़ने लग गई। अम्मा सारा दिन घर के कामों और कपड़े बेचने में मसरूफ़ रहती। अब्बा को अपने कामों से फुर्सत नहीं थी। पता नहीं मुझे ये लोग क्यों अपने साथ अपने घर ले आए थे। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो मुझे पता चला कि इनकी शादी को 15 साल गुजर गए थे। इसके बावजूद उनके यहाँ औलाद नहीं थी, इसलिए ये मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले आए। लेकिन मुझे जिस आंटी ने इनके घर पहुँचाया था, उनके बारे में मुझे अभी तक पता नहीं था कि वो कौन है, क्योंकि वो कभी यहाँ आई ही नहीं थी। इसी तरह वक्त गुजरता गया। मुझे बेटी बनाकर लाने वाले अपनी मसरूफियात की वजह से मुझे टाइम भी नहीं देते थे। मैं भी अपनी पढ़ाई और थोड़ा बहुत घर के कामों में मसरूफ़ रहने लग गई। अब्बा गुस्से के बहुत सख्त थे और अम्मा को छोटी छोटी बातों पर डांट देते थे, लेकिन मुझे कम ही डांट पड़ती थी। हाँ, मगर अब्बा का सारा गुस्सा अम्मा मुझ पर निकालती थी। वो मुझे मारती तो नहीं थी, लेकिन अपनी बातों से मेरा दिल ज़रूर जलाती थी। मैं ये सोचती थी कि अगर इन लोगों को औलाद की ज़रूरत ही नहीं थी तो फिर ये मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? शायद अपनी तन्हाई दूर करने के लिए, या शायद लोगों की बातों से बचने के लिए। खैर, मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलते थे। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और मैं जवान हो गई। मैंने मैट्रिक कर लिया था। मैं पढ़ने में बहुत ज़हीन थी। मैंने अब्बा से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे शहर भेज दें। लेकिन अब्बा कहने लगे कि हमारे घरों में बेटियां इतना ज़्यादा नहीं पढ़ती, इसलिए मैं तुम्हें भी आगे नहीं पढ़ा सकता। मैं खामोश हो गई और अम्मा अब्बा से कम बात करने लग गई। जब कुछ दिन अब्बा ने महसूस किया कि मैं वाकई आगे पढ़ने की शदीद ख्वाहिश रखती हूँ, और इस बात का मुझ पर यह असर हुआ था कि मेरी सेहत ख़राब होने लग गई थी, क्योंकि मैंने खाना पीना भी कम कर दिया था और किसी भी चीज़ में दिलचस्पी नहीं लेती थी, तो अब्बा ने मुझे इस शर्त पर शहर भेजने का फ़ैसला किया कि मैं कभी भी उनका यकीन नहीं तोड़ूंगी। मैंने अब्बा से वादा कर लिया, तो उन्होंने मुझे शहर में उसी आंटी के पास भेज दिया जिसके पास से वो मुझे अपने घर लेकर गए थे। आंटी अब पहले से बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन अब भी वो अकेली रहती थी। उनके काम काज करने के लिए मुलाजमा घर में मौजूद थी, जो 24 घंटे उन्हीं के पास रहती थी। वहाँ रहने के कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि आंटी अपना मैरिज ब्यूरो चलाती हैं, और जिन बेऔलाद शादीशुदा जोड़ों को औलाद की ज़रूरत होती है, उन्हें कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करके देती हैं। उन्होंने घर में ही एक कमरे को अपना ऑफिस बना रखा था। मैंने उनसे कहा कि पढ़ाई के साथ साथ मैं आपके कामों में भी आपकी मदद करवा सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे अपने साथ हिसाब किताब के लिए रख लिया। क्योंकि मेरी अंग्रेज़ी भी बहुत अच्छी थी और मैं हिसाब किताब में भी ज़हीन थी, इसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता मैं उनका काफ़ी काम देखने लग गई। कॉलेज से वापस आकर मैं उनके ऑफिस में काम देखती और फिर शाम को थोड़ी देर पढ़ने के बाद उनके साथ बैठकर बातें करती और अपने कमरे में चली जाती थी। यही मेरी रूटीन थी। इसी में 6 महीने गुजर गए। इन 6 महीनों में मैं अपने घर में 3-4 मरतबा ही गई थी, क्योंकि अब्बा हर 2-3 हफ्तों बाद शहर का चक्कर लगाते तो मुझसे मिलने आ जाया करते थे। वो हर महीने कुछ पैसे भी मुझे देते थे, लेकिन अब आंटी भी मुझे मेरे काम के पैसे देने लग गई थी, इसीलिए मैंने अब्बा से पैसे लेने से मना कर दिया।
انہوں نے کہا کہ چلو یہ پیسے تمہاری شادی میں کام آئیں گے، میں کمیٹی ڈال دوں گا۔ میں ابا کی بات پر خاموش رہی۔ میں شادی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتی تھی کیونکہ ابھی مجھے بہت پڑھنا تھا۔ پھر ایسے ہوا کہ کالج میں میری ایک لڑکے سے دوستی ہو گئی۔ نوٹس کے سلسلے میں اس سے بات چیت ہونے لگی تھی جو آہستہ آہستہ دوستی میں بدل گئی۔ ہم دونوں ایک کلاس میں پڑھتے تھے، اسی لیے روز کا ساتھ تھا، اور پھر یہ ساتھ اور دوستی محبت میں تبدیل ہوئی۔ اس کا نام علی تھا۔ علی کا تعلق ایک امیر گھر سے تھا۔ جب اس نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے گھر والے مجھ جیسی غریب لڑکی کو کیسے اپنا سکتے ہیں۔ تو علی کہنے لگا کہ میرے ماما پاپا پرانی سوچ کے مالک نہیں ہیں، بلکہ ان کو اس بات سے بھی فرق نہیں پڑے گا کہ تمہارا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیونکہ تم ویسے بھی بہت خوبصورت اور ذہین لڑکی ہو۔ علی کی باتوں سے مجھے کچھ تسلی تو ہوئی، مگر پھر بھی دل میں عجیب سے وسوسے آتے رہتے تھے۔ مجھے اس کے گھر والوں کی طرف سے ہی ڈر تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اصل مسئلہ میرے گھر والوں کی طرف سے پیدا ہوگا۔ میں اکثر رات کو بھی علی سے فون پر باتیں کرتی تھی، اسی لیے آنٹی کو مجھ پر شک ہو گیا۔ ایک دن وہ مجھ سے پوچھنے لگیں کہ رات کے وقت کس سے بات کرتی ہو؟ کیا کوئی لڑکا ہے جس سے تمہاری دوستی ہوئی ہے؟ تو میں نے آنٹی سے کہا کہ میرا کلاس فیلو ہے اور بہت اچھا لڑکا ہے، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ یہ سن کر آنٹی مسکرانے لگیں اور کہنے لگیں کہ خیال رکھنا، تم جس گھر کی بیٹی ہو وہ لوگ شاید تمہیں ان باتوں کی اجازت نہ دیں۔ میں نے آنٹی سے کہا کہ علی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو آنٹی نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں، جو ہوگا وہ تمہارے بھی سامنے آ ہی جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ مجھے ان کے پاس رہتے ہوئے 2 سال ہونے والے تھے اور کچھ ہی دن میں میرے انٹر کے پیپر بھی تھے، اسی لیے میں نے یہ سب باتیں سوچنا چھوڑ دیں اور اپنے پیپرز کی تیاری میں مگن ہو گئی۔ جس دن میرا آخری پیپر تھا، میں اس دن پیپر دے کر جب گھر آئی تو آنٹی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میں نے ان کی باتیں سنی تو میرے کان کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ کسی سے کہہ رہی تھیں کہ مہناز کو جس گاؤں کے میلے سے میں لے کر آئی تھی، اس گاؤں میں میری ایک کزن بھی رہتی ہے جو مہناز کے اصل ماں باپ کو جانتی ہے۔ یہ سن کر میں وہیں چھپ کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ میں جاننا چاہتی تھی کہ آنٹی آگے کیا بات کریں گی، لیکن جو میں نے سنا وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آنٹی فون پر کسی سے کہہ رہی تھیں کہ مہناز کو میں نے آگے اپنے جاننے والے ایک بے اولاد جوڑے کو بیچ دیا تھا، لیکن انہوں نے اب تک مجھے پوری رقم نہیں دی، جبکہ وہ جوان ہو چکی ہے اور اب میرے پاس کام کرتی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اس کی کہیں ایسی جگہ شادی کر دوں جہاں سے مجھے بھی فائدہ مل سکے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ میں آنٹی کے سامنے چلی گئی۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ میں حیران تھی اور ان کی طرف خاموشی سے دیکھے جا رہی تھی، تو وہ کہنے لگیں کہ اگر تم نے میری باتیں سن لی ہیں تو یہ بھی سن لو کہ جو میں کہہ رہی تھی وہ سب سچ ہے۔ تمہارے اماں ابا نے مجھ سے جو رقم طے کی تھی اس کا کچھ حصہ ابھی باقی ہے۔ اب تم بتاؤ کہ مجھے وہ رقم مل جائے گی یا میں خود کسی طرح سے وصول کروں۔ یہ سن کر میں وہیں گر سی گئی اور میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ خدا کے لیے اب میرے ساتھ کچھ ایسا نہ کرنا، میں سارا پیسہ آپ کو دے دوں گی۔ پھر دوسرے دن ابا مجھے لینے وہاں آئے تو میں نے آنٹی کے سامنے ابا سے پوچھا کہ مجھے کتنے پیسوں میں خریدا تھا، جو اب تک ان کو نہیں دیے۔ ابا یہ سن کر حیران ہو گئے اور میری طرف دیکھنے لگے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے یہ سب کیسے پتہ چلا، تو میں نے انہیں سب بتا دیا۔ ابا نے آنٹی سے کہا کہ میں آپ کو سارے پیسے دے چکا تھا، اب آپ کن پیسوں کی بات کر رہی ہیں، اور یہ سب باتیں مہناز کے سامنے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آنٹی کہنے لگیں کہ جو پیسے تم لوگوں نے مجھے دیے تھے تب تو اس وقت یہ چھوٹی سی تھی، تب مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنی خوبصورت ہوگی، اور اس کی شادی میں اب کراؤں کہیں بھی تو مجھے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ابا کہنے لگے کہ وہ میری بیٹی ہے اور ہم جہاں چاہیں گے اس کو بیاہ دیں گے، اور اب یہ آپ کے پاس نہیں رہے گی۔ تب آنٹی نے غصے میں آ کر ابا کو علی کے بارے میں سب بتا دیا کہ آپ کی بیٹی تو نئے گل کھلا کر بیٹھی ہے۔ ابا یہ سن کر مزید غصے میں آ گئے اور مجھے فوراً لے کر گاؤں چلے گئے۔ گاؤں جا کر اماں کو سب بتایا تو اماں مجھے مارنے لگ گئی اور ابا سے کہنے لگیں کہ میں نے کہا تھا نا کہ کسی کا خون کبھی بھی اپنا نہیں بنتا، اور دیکھ لو یہ لڑکی اب ہمیں کیا دن دکھانا چاہتی ہے۔ ابا کہنے لگے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں 1 ہفتے کے اندر ہی اس کا نکاح کر دوں گا۔ یہ کہہ کر ابا نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔
میں اس دن بہت روئی کیونکہ ساری زندگی میں اپنے سگے ماں باپ کو برا بھلا کہتی رہی اور یہ سوچتی رہی کہ میری ماں جان پوچھ کر مجھے چھوڑ گئی تھی، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ وہ بیچارے آج تک میرے لیے ترستے ہوں گے۔ آنٹی نے مجھے میلے سے اغوا کیا تھا اور پھر پیسے لے کر ان کو بیچ دیا، جنہوں نے میری قدر ہی نہیں کی۔ اس سے اچھا ہوتا کہ یہ لوگ مجھے مار دیتے، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ پتہ نہیں میں کس گاؤں سے تھی اور میرے اماں ابا کون تھے۔ یہی باتیں سوچتے سوچتے میرا دماغ خراب ہو رہا تھا، لیکن میں نے رونے دھونے کا کسی پر کوئی اثر نہیں ہوا اور ابا نے نہ جانے کس سے میرا رشتہ طے کر دیا، اور ابا نے جو کہا تھا اس کے مطابق 1 ہفتے بعد میری شادی طاہر سے کر دی۔ طاہر کا تعلق ایک بہت غریب گھر سے تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کی ابا کا انتقال ہو چکا تھا اور اماں میرا جینا حرام کرنے کے لیے اب تک زندہ تھی۔ طاہر عمر میں بھی مجھ سے ڈبل تھا۔ دکھنے میں کالا اور گنجا ہونے کی وجہ سے مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ پتہ نہیں اماں ابا نے کیا دے کر میری یہاں شادی کر دی تھی۔ اگر میں ان کی اپنی بیٹی ہوتی تو کبھی بھی میرے ساتھ ایسا نہ کرتے۔ انہوں نے تو جانے مجھ سے کون سا بدلہ لیا تھا جو میری زندگی جہنم بنا دی۔ میری ساس بالکل ایک روایتی عورت تھی۔ ہر وقت اس کے منہ سے کچھ نہ کچھ ایسا نکلتا رہتا جو میرا دماغ خراب کر دیتا تھا۔ کبھی وہ مجھے بد دماغ اور بدتمیز ہونے کے طعنے دیتی تو کبھی میرے کیے گئے ہر کام میں کیڑے نکال کر مجھے ذلیل کرتی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ میں اس کے بیٹے کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ اس وجہ سے وہ میرے ساتھ اور بھی برا رویہ اختیار کر لیتی۔ اپنی ماں کی طرح طاہر بھی بد مزاج اور جاہل آدمی تھا۔ شادی کے شروع میں نے سمجھوتا کرنے کی کوشش کی، اور اگر شام کو تیار ہو جاتی تو وہ شک کرنے لگ جاتا اور کہتا کہ کسی اور سے ملنے جا رہی ہے جو اتنا تیار ہو کے گھر میں پھر رہی ہے۔ شریف عورتوں کے یہ لچھن نہیں ہوتے۔ اس کی یہ بکواس سن کر میرا دل اور بھی اس سے بدظن ہونے لگا۔ پھر تو میں اس کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ میں نے اس سے بات کرنی بھی بند کر دی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی ماں نے اسے بھڑکایا تو اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا۔ میں نے بھی اس کا بالکل لحاظ نہیں کیا اور قریبی پڑھا ڈنڈا اٹھا کے اس کے دے مارا اور جا کر کمرے میں بند ہو گئی۔ اس دن کے بعد سے میری ساس نے بولنا کم کر دیا کیونکہ وہ ڈر گئی تھی۔ اسے لگنے لگا تھا کہ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، اور طاہر بھی اپنی ماں کو دیکھ کر ٹھنڈا پڑ گیا۔ لیکن میں نے اپنے آپ کو کمرے تک محدود کر لیا۔ میں صرف اسی وقت کمرے سے باہر نکلتی جب کھانا بنانا ہوتا۔ کھانا بنا کر اپنا کھانا لے کر میں کمرے میں آ جاتی اور پھر کمرے سے نکلتی ہی نہیں تھی، نہ میں ان لوگوں سے بات کرتی تھی۔ ایک دن میں نے گھر سے بھاگ جانے کا منصوبہ بنایا اور مجھے جلدی موقع مل گیا کیونکہ میری ساس کے رشتہ داروں کے ہاں شادی تھی۔ میں طبیعت کا بہانہ کر کے گھر میں رک گئی۔ جب دونوں ماں بیٹا شادی پر چلے گئے تو پیچھے سے میں نے اپنا بیگ تیار کر کے گھر سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ میں اسی شہر میں چلی گئی جہاں پر پڑھتی تھی۔ وہ شہر اور وہاں کے راستے میرے لیے نئے نہیں تھے۔ میں سیدھی اپنی دوست کے پاس چلی گئی۔ اس نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی اور کہا کہ وہ جاب ڈھونڈنے میں میری مدد کرے گی۔ میں 1-1.5 ہفتہ اس کے گھر رہی۔ پھر اس کے پاپا نے اپنے جاننے والے سے کہہ کر میری ایک انٹرنیشنل کمپنی میں جاب کروا دی۔ میں اتنی پڑھی لکھی تو نہیں تھی، لیکن میری انگلش بہت اچھی تھی۔ اسی وجہ سے وہ جاب مجھے آسانی سے مل گئی۔ جاب شروع ہونے کے بعد میں ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی اور میں نے ایک اچھے وکیل سے بات کر کے خلا کا نوٹس طاہر کے گھر بھیجوا دیا، کیونکہ میں جانتی تھی طاہر جیسا بزدل اور نکما انسان آرام سے مجھے چھوڑ دے گا۔ مجھے جاب کرتے ہوئے جب 1 مہینہ پورا ہوا تو کمپنی کے مالک نے مجھے آفس میں میٹنگ کے لیے بلایا۔ دراصل وہ میرے کام سے بہت خوش تھے، لیکن جب میں نے کمپنی جوائن کی تھی وہ اس وقت ملک سے باہر گئے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے میری ان سے ملاقات اب تک نہیں ہوئی تھی۔ میرے ساتھ کام کرنے والے بتا رہے تھے کہ یہ کمپنی بالکل نئی ہے اور ایک ینگ لڑکا اس کا اونر ہے جو بہت محنتی اور اچھے دل کا مالک ہے۔ میں اپنے باس سے بغیر ملے ہی متاثر ہو گئی، کیونکہ مجھے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ میرے باس کا تعلق ایک غریب گھر سے تھا اور وہ اپنی محنت کے بل بوتے پر یہاں تک پہنچا ہے۔ اور پھر اس دن میں بہت خوش تھی کہ میں اپنے باس سے پہلی مرتبہ مل رہی تھی۔ جب میں ان کے کیبن میں گئی تو واقعی حیران رہ گئی، کیونکہ وہ بالکل ہی جوان لڑکا تھا۔ مجھے ان سے مل کر خوشی ہوئی کہ ہماری نوجوان نسل اب بھی اپنے مستقبل کو لے کر اس قدر سنجیدہ ہے۔ باس سے میری پہلی ملاقات بہت اچھی رہی۔
उन्होंने मेरे काम की बहुत तारीफ की और मेरी सैलरी में भी इजाफा कर दिया। मैं उस दिन खुशी खुशी वापस हॉस्टल गई तो मेरे नाम से आए हुए खुला के कागजात मुझे मिल गए। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि ताहिर जैसे जाहिल इंसान से मेरी जान छूट गई थी। अब मैं आज़ाद थी और अपनी ज़िंदगी का सही फैसला कर सकती थी। मैंने ना तो अपने माँ बाप से कोई राब्ता किया और ना ही उस आंटी से, क्योंकि मैं जानती थी वो सब लोग ही मेरे साथ मुखलिस नहीं हैं। इस वजह से अब मैं बस अपने पैरों पर खड़े होकर अपने लिए कोई बेहतर फैसला करना चाहती थी। कुछ दिन बाद बॉस ने दोबारा मुझे ऑफिस में बुलाया और कुछ नए काम मेरे सुपुर्द किए। मैंने अपना बेस्ट देते हुए वो काम भी बड़े अच्छे तरीके से करके बॉस के सामने रख दिए तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे अपने साथ लंच की ऑफ़र की। मैं कुछ हिचकिचा रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे अपना छोटा या बड़ा भाई समझ लें, मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे साथ लंच करेंगी। उनकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया और मुझे अपने दोनों भाई याद आ गए जो सालों पहले मुझसे बिछड़ गए थे। मैं बॉस के साथ लंच पर चली गई। इस दौरान उन्होंने मुझसे मेरे बारे में पूछा तो उन्हें मैंने मुख्तसर सा तारुफ अपने हवाले से करा दिया, लेकिन वो कहने लगे कि पता नहीं क्यों आपसे मुझे अपनायत महसूस होती है। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको आप ही कहकर पुकार सकता हूँ। मैंने खुशी से उनको इजाज़त दे दी और उन्होंने मुझसे मेरा फ़ोन नंबर भी लिया और कहने लगे कि जब भी कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे बिला झिझक कॉल कर लेना। उस दिन के बाद कभी कभी मेरी उनसे फ़ोन पे बात हो जाती थी। और फिर एक दिन जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और मैं ऑफिस नहीं गई तो मुझे उनकी कॉल आई और वो कहने लगे कि मैं आपके हॉस्टल के बाहर कार में बैठा हूँ, आप जल्दी से आ जाएं, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मैंने पहले तो उनको इनकार किया मगर वो माने नहीं। फिर मैं चादर लेकर बाहर निकली तो वाकई वो कार में मौजूद थे। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और कार में बैठ गई। वो मुझे एक प्राइवेट क्लिनिक में ले गए। डॉक्टर ने मुझे इन्फेक्शन बताया और दवाइयाँ लिख कर दे दी। वापसी पर उन्होंने मुझे खाने की पेशकश की। खाना खाने के दौरान बातों बातों में उन्होंने मुझसे अपनी फैमिली का जिक्र किया। वो बता रहे थे कि उनका ताल्लुक़ एक गांव से है और वो 7 बहन भाई हैं। उनकी अम्मा अब्बा का इंतकाल हो चुका है, बहनों की शादियां हो गई हैं और बड़े भाई भी शादीशुदा हैं, इसीलिए वो शहर में अकेले ही रहते हैं। हाँ, लेकिन अपनी बहनों और भाई से मिलने उनके घर जाते रहते हैं। मैं उनकी बातें सुनकर सोच में पड़ गई और उनसे पूछने लगी कि आपकी कितनी बहनें हैं। उन्होंने कहा कि मेरी 5 बहनें हैं मगर मैं सिर्फ 4 से मिलता हूँ क्योंकि मेरी एक बहन बचपन में ही खो गई थी। ये सुनकर मैं उठ खड़ी हो गई और मैंने उनको नाम लेकर पुकारा। दरअसल मेरे बॉस का नाम तो सलमान था, लेकिन मुझे मेरा छोटा भाई सनी याद आ गया जिसका नाम सलमान था और हम उसे सनी सनी कहकर पुकारते थे। जब मैंने बॉस को सनी कहा वो भी उठकर खड़े हो गए और कहने लगे कि आप मेरी महनाज आपी हो। मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, मैं बस रोए जा रही थी और अपने भाई से गले मिलकर सदियों से बेचैन दिल को सुकून दे रही थी। मेरे भाई ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे चुप करवाया और फिर सीधा अपने घर ले गया। उसने बताया कि जब तुम खो गई थी तो अम्मा अब्बा ने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली, मगर वो जब तक जिंदा रहे तुम्हें ढूंढने की कोशिश करते रहे और फिर तुमसे मिलने की उम्मीद लिए ही दुनिया से चले गए। मैंने सनी से बड़ी बहनों और भाई का पूछा कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, तो उसने मुझे सब का बताया और फिर कहने लगा कि इस वीकेंड को मैं उनके पास तुम्हें ले चलूँगा। वो सब इसी शहर में रहते हैं, सिर्फ बड़ी आपा हैं जो गांव में रहती हैं। मेरा दिल बड़ा बेचैन था सबसे मिलने को और ये मेरे लिए किसी मौजे से कम नहीं था कि इस तरह अचानक मुझे मेरा भाई मिल गया। फिर वो मेरे बारे में पूछने लगा तो मैंने उसे अपनी सारी कहानी सुना दी। वो सुनकर बड़ा अफसोस कर रहा था, लेकिन फिर उसने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं उससे मिल गई थी। उसने मुझे जॉब करने से मना कर दिया और कहने लगा कि अब तुम घर में बैठकर ऐश करो, तुम्हारा भाई है ना। ये सुनकर मैं मुस्कुराने लग गई। सनी ने बड़े भाई को फ़ोन करके सारी बात बता दी और कहा कि सारी बहनों को भी अपने घर खाने पर बुला लें और फिर वीकेंड पर वो मुझे लेकर भाई के घर गया जहाँ पर मेरी सारी बहनें भी मौजूद थीं। सब एक दूसरे से मिलकर रोते रहे और फिर बड़ी देर तक बातें करते रहे। वो रात हम बड़े भाई के घर ही रुके। भाभी बहुत अच्छी थी, उन्होंने हमें बड़े प्यार से ट्रीट किया। उसके बाद बड़ी आपा और बड़े भाई ने मिलकर मेरा निकाह एक अच्छे घर में कर दिया और फिर हम सब ने मिलजुल कर सनी की शादी की।
وہ شادی میری زندگی کی یادگار تقریب تھی جس میں میرے اپنے میرے ساتھ تھے اور میں اپنے شوہر کے ساتھ خوشی خوشی سب سے مل رہی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔